عقیقہ 7 دن کے بعد؟ ہاں 7ویں دن، اس کے بعد پھر نفلی صدقہ ہو ہاں جاتا ہے؟ صدقہ ہے۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچہ یا بچی اس کے سر کے بال صاف کر کے ان بالوں کا وزن چاندی صدقہ کرنی ہے۔ پھر لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا، اور اس کے سب احکام قربانی والے ہیں۔ اسی طرح گوشت بھی کھا سکتے ہو جیسے قربانی کا کھاتے ہو، دوستوں کو کھلا سکتے ہو۔ جانور کی عمر بھی وہی ہوگی جو قربانی کی ہے، حصے کی بھی وہی ترتیب ہوگی جو قربانی کی ہے۔ ابھی مثلا میں اپنے لیے قربانی کر رہا ہوں اور اپنے لیے چھوڑ دو، ماں کے لیے کر دو، یہ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو پھر آپ پر تو واجب ہے، اپنی طرف سے تو ضرور کرنی ہے۔ اگر ماں کی طرف سے کرنی ہے تو وہ نفل اور اصال ثواب کے درجہ میں ہے، اپنا ضرور کرنا ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے گا، اور وہ اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک خود ادا نہیں کرے گا۔ جی یہ جانور کی عمر کے بارے میں جو ہے ہاں کہ اس کے تو دانت نہ نکلے، ہاں تو مالک ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر ہے، 2.5 سال ہے، 9.25 سال ہے۔ ہاں، مالک اگر معتبر ہے صحیح تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھا، لیکن مالک اگر منڈی میں کھڑا ہے تو عام منڈی میں نہیں اعتبار، سارے ہی قسمہ پھر چاہتے تو علامات، آج کل تو منڈی میں سب سے زیادہ جھوٹ چل رہا ہے، اس لیے اس کے دانت وہ علامت ہیں، صحیح عمر کی علامت ہیں، اس لیے دانت دیکھنے چاہیے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو شرکاء کے بارے میں مسائل ہے اجتماعی قربانی کے بارے میں، تو کچھ لوگ عوام الناس میں ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو یعنی شرک والا وہ ارتکاب نہیں کرتے، تو باقاعدہ جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے جو نظر نیازی چراغ وغیرہ اور اس طرح کی منظم ہوتی ہے، اس میں تو وہ شریک نہیں ہے، اس کی بلکہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن اتنا تقویٰ بھی نہیں ہے عام، یعنی کہ وہ معمول کی زندگی میں مل جل کے رہنے والے لوگ۔ 2 باتیں ہیں، ایک بات ہے عمل، ایک بات ہے عقیدہ۔ جہاں تک قربانی کے حصوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک جانور میں ایک گندے عقیدے والا آدمی شامل ہو جائے، مشرک ہو یا گستاخ رسول ہو جیسے قادیانی فرقہ ہے، یا کسی نص قطعی کا منکر ہو، نصوص قطعیہ جیسے دشمنان صحابہ ہیں، کوئی آدمی بھی ہو جس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کو اگر قربانی میں شریک کرے گا، 7 میں سے 1 کفریہ عقیدے والا شریک ہو گیا، 7 کی قربانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی نام ہے صرف خون بہانے کا، اراقۃ الدم جس کو علماء کہتے ہیں، خون بہانا، یہ اس میں کوئی تقسیم نہیں، خون بہانے وہ تو حصے آپ گوشت کے کرتے ہیں، لیکن قربانی نام ہے خون بہانے کا، کس کے نام پہ بہایا جا رہا ہے۔ اب مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تو اس لیے اگر کفریہ عقیدے والا کوئی بندہ بھی قربانی کے جانور میں شریک ہو گیا، 7 کی نہیں ہوگی، رہ گیا عمل میں جتنا بھی کمزور ہو اس کا اثر قربانی پہ نہیں پڑے گا، قربانی پر اثر عقیدے کا ہے ایک۔ البتہ نیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر 7 حصے داروں میں سے کسی ایک کی نیت ہے گوشت کھانا تب بھی یہی مسئلہ ہے، بشرطے کہ قرائن سے معلوم ہو جائے، کیونکہ نیت ایک مخفی چیز ہے، معلوم ہو جائے یہ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے، تب بھی سب کی نہیں ہوگی، لیکن اگر دوسروں کو پتہ نہیں ہے تو وہ معذور ہوں گے، ان پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن شرک والے معاملے میں تحقیق ضروری ہے۔
حج کے بارے میں 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں 6-5 ہاں ہو سکتے ہیں. جیسے حج کے بارے میں ہمارے علاقے میں بالکل مالدار لوگ تھے, 2 بار اس نے داخلہ کیا. سوال اونچا کریں تاکہ یہ مجھے سوال نہ دہرانا پڑے, یہ بھی سن لیں. ہمارے علاقے میں 2 بندی ایسا تھا وہ بالکل مالدار تھا, 2 بار داخلہ کیا سرکاری, وہ نہیں آیا. تو حج کے دوران میں انہوں نے ایک وزٹ کے طریقے سے جو ہے نا وزٹ کیا, چکر کا ویزا لگایا اور انہوں نے حج کر دیا. یہ حج ہو گیا یعنی حج ہو گیا, ویزے سے گیا نا تو حج تو ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ جو قوانین ہیں اس حکومت کے, اس کا لحاظ رکھنا یہ دوسری ذمہ داری ہے. اگر کوئی چوری بھی جائے تو حج اس کا بھی ہو جائے گا, لیکن قوانین کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. بینک ملازم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی بینک ملازم نہیں, کوئی آدمی بھی ہے جس کا مال آپ کو معلوم ہے کہ کل کا کل حرام ہے, اس کے پاس کوئی حلال چیز نہیں, اس کو شریک کرنا جائز ہی نہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس حلال مال بھی ہے حرام مال بھی ہے تو پھر حسن ظن کی بات ہے مسلمان کے لیے. اور کسی ساتھی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو؟ استاد جی آپ نے جو فرمایا کہ عقیدے میں گڑبڑ ہو جس بندے کے, تو اس میں غیر مختلف صدقات کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جس کا بھی عقیدہ کفریہ ہے, چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے, اہل حدیث کہلوائے, بریلوی, ان چکروں میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف بات موٹی سی کر رہے ہیں کہ جس کا عقیدہ کفریہ ہے اس کو قربانی میں شریک کرے گا, قربانی نہیں ہوگی. آگے اب آپ خود تحقیق کریں کس کا ہے کس کا نہیں. ہاں, یہ جو تکبیرات ہیں یہ مرد عورت دونوں پر واجب ہیں. ہر نماز کے بعد ابھی تکبیر پڑھی ہے, یہ تکبیر جو ہے ایک دفعہ, بعض حضرات 3 دفعہ کہتے ہیں, صرف ایک دفعہ کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر نماز کے بعد 13 تاریخ کی عصر تک, اور بعض علماء کے نزدیک 10 ذی الحجہ کی عصر تک مرد عورت دونوں پر واجب ہے. اگر یہ تکبیرات نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا فرض کے فوراً بعد. اور البتہ یہ ہے کہ عورت آواز پست رکھے گی, دھیمی آواز ہوگی, اس کی آواز زیادہ جہر نہیں ہوگا, اور مرد کو جہرن کہنا ہوگا, مرد پر جہر ہے. قربانی کا گوشت وہ صدقے کے حکم میں ہے, عام نفلی صدقہ, تو مواحدین کا حق ہے, مواحدین کو دیں. میت کی طرف سے قربانی جائز ہے. اس کی دلیل ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, امام ترمذی اور دوسرے ائمہ نے وہاں پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ بھی یہ ہے باب الاضحیۃ عن المیت, کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا. تو اس طرح یہ جائز ہے, وصیت کرے یا نہ کرے. ہاں جمعے نہیں جو پہلے 4 سنتان اگر بندہ رہ گیا وہ بعد میں رکھنے پوچھتے یا وہ کیڑے زمرے جا سکتے, اگر رہ گئی ہیں تو بعد پڑھ سی نفل ہیں, ٹھیک ہے, واجب نہیں, اعادہ واجب دوں گے. ٹوٹل رب تک نہیں بنا جی جمعے نہیں رکھتا, یہ مطلب جمعے کی 2 رکھتے ہیں, نہیں یہ نفل جو لا کے سنتے میں لا, جمعے سے پہلے 4 سنت, اکثر علماء کے نزدیک 4 سنتیں, بعض نے
ان کو نوافل شمار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ 4 سنت مؤکد ہیں۔ 2 جمعے کے فرض ہیں، جمعے کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، اس میں اگر 2 پڑھے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 4 پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہو گئی، دونوں کو جمع کر لے تب بھی سنت ادا ہو گئی۔ تو بہتر 2 ہیں، 2 سنتیں، اصل سنتیں 2 ہیں جمعے کی فرضوں کے بعد، اور 4 2 دونوں کو ملانا بھی جائز ہے۔ 4 اور میں سے 1 پڑھ لے، 4 پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، 2 پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا مولوی صاحب، جو بدعتی لوگ ہیں اس کے اوپر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یعنی؟ آپ جمعے میں جہاں تھے یا بعد میں؟ جمعہ ادھر پڑھا ہے یا کہیں اور؟ ادھر ہی پڑھا۔ تو جمعے میں تو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، مشرک کے پیچھے بھی نماز نہیں۔ ہاں کہتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں پہلے 2 اذانیں نہیں تھی جمعے کی، حضرت عثمان نے 2 اذانیں شروع کروائیں، پھر کہ یہ بدعت حسنہ میں آتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ ریلوی کے صحابی کا قول اور فعل کو بدعت کہنے والا اصل کافر وہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ بدعت الخلفاء الراشدین نہیں ہے، سنت الخلفاء الراشدین۔ تو نبی کا طریقہ بھی سنت، صحابہ کا طریقہ بھی سنت۔ جو صحابہ کے طریقے کو بدعت کہے اصل زندیق وہ ہے۔ اور بدعت کا معنی یہ ہے کہ کل قول و فعل لم یثبت عن النبی و اصحابہ فہو بدعہ، کہ ہر قول فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت بنے گا، اور صحابہ کا طریق یہ سنت کے ذیل میں ہے۔ انسان ہاں جی وہ تو کہتے ہیں حدیث بھی حجت نہیں، اہل حدیث کے نزدیک حدیث بھی حجت نہیں، ان کے نزدیک اپنا فہم حجت ہے۔ اس لیے جو بھی اہل حدیث ہے آپ دیکھ لیں، کوئی حدیث پیش کرے گا اوپر بات اپنی کرے گا اور اوپر سے کہہ دے گا قال رسول اللہ۔ اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز تک رفع یدین کرتے تھے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، آخر نماز تک رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ اہل حدیث مولویوں کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ بخاری شریف سے ایسی حدیث کسی مولوی سے لکھوا لیں اور بخاری سے نکل آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز تک رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، لیکن بخاری میں نہیں۔ اب ہے کیا؟ وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس کو وہ ڈنڈی مار کے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، آپ نے رفع الیدین کیا، بس اتنی بات ہے۔ اب وہی حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہی روایت مسند حمیدی میں امام بخاری کے استاد کے پاس موجود ہے، اور وہاں پر ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اور راوی خود حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ شاگرد کی کتاب میں ہے رفع یدین کیا، استاد کی کتاب میں وہی روایت ہے رفع یدین نہیں کیا۔ اب اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا آخر نماز تک رفع یدین کیا، اب یہ انہوں نے حدیث نہیں مانی، اپنے فہم کو حدیث کہا ہے۔ ورنہ آپ ان سے پوچھ لیں، سب سے زیادہ زور تو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے صرف ایک حدیث لائیں جس میں یہ ہو کہ آخر نماز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایسی ایک حدیث لائیں، ہم رفع الیدین بھی شروع کریں گے اور منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔
تو اہل حدیث صرف صحابہ کی بات نہیں، اہل حدیث رسول اللہ کی بات بھی نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ علمنا صلاتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھلائی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو ایک کو امام بنا لو، اذا کبر الامام فکبروا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تکبیر کے بعد جب امام قرآن پڑھنے لگے تم خاموش ہو جاؤ، اذا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبیر کے بعد جب امام قرات کرنے لگے، تو اب آپ خود جانتے ہیں کہ تکبیر کے بعد قرات سورہ یاسین کی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی، تو تکبیر کے بعد والی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے انصتوا، تم خاموش ہو جاؤ، اور یہی بات قرآن نے کہی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور وہاں قرئ مجہول تھا، فعل پتہ نہیں تھا کون پڑھنے والا ہو، اس حدیث نے متعین کر دیا کہ قرئ کا قاری امام ہے، امام جب قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے سنو۔ حتیٰ کہ جبریل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے قرآن کہ بھول نہ جائے، اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک، جبریل پڑھے تو میرا پیغمبر آپ کو ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں، لا تحرک۔ اور اس کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا انصت للقرآن، قرآن کے ادب میں خاموش ہو جاؤ، انصت للقرآن، قرآن کے ادب میں خاموش ہو جاؤ۔ اب اہل حدیث یہ رسول کا فرمان مانے گا، اذا قرأ فانصتوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراء، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کو کافی ہے۔ اب اس روایت کی 20 سندیں ہیں، اور علامہ البانی جو اہل حدیث کا سب سے بڑا امام ہے، اس نے خود ارواء الغلیل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی احمد بن منی کے مسند کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ اب ان اہل حدیثوں کو کہو ذرا مانے۔ اور قرآن میں ہے کہ آمین دعا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کا ادب یہ سکھایا ہے کہ دعا خفیہ ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کے آداب میں ہے کہ دعا ایسا ہو۔ اب ان سے پوچھو مانو گے؟ یہ تو قرآن ہے، آمین دعا ہے، اور آہستہ دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اخفاء والی، تو ہم کہتے ہیں آمین بالسر اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں مانو گے؟ اسی طرح احادیث میں ابھی میں نے جمعہ میں بیان کی، خود جو وہ روایت پیش کرتے ہیں تراویح کے عنوان پر، حالانکہ وہ تہجد کی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تراویح کی ہے، لیکن اس میں وتر 3 ہے، 11 رکھتے تب بھی بنتی ہیں کہ 8 اور 3 11 ہوتا ہے، یا 8 اور 1 11 تو نہیں ہوتا، تو 3 وتر ہے۔ اب یہ خود 3 وتر کے منکر ہیں، کہتے ہیں 3 وتر نہیں ہے، 1 وتر ہے، اور ضد کی وجہ سے 1 وتر پڑھتے ہیں۔ تو اہل حدیث صرف صحابہ کو نہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، ایک۔ دوسرا کہ ایک ہے کسی صحابی کی انفرادی رائے، ایک ہے کہ جس مسئلے پہ سب صحابہ متفق ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جس مسئلے پہ سب صحابہ متفق ہیں، اہل حدیث اسی مسئلہ کا دشمن ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سارے صحابہ متفق ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت پہلے خامن کے لیے حلال نہیں، رجوع نہیں کر سکتا، سارے صحابہ متفق ہیں، لیکن صرف غیر مقلد یہ کہتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد پھر بھی خیر صلاح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر لے۔ اب یہاں سب صحابہ سے دشمنی ہے۔ اسی طریقہ سے جمعے کی 2 اذانوں پہ سب صحابہ متفق ہیں، 20 تراویحوں پر سب صحابہ متفق ہیں، لیکن غیر مقلد ان سے ٹکرا رہا ہے۔ تو اب ایک ہے کسی صحابی کی انفرادی رائے،
ایک مسئلہ. دوسرا ہے کہ کسی مسئلے پہ سب صحابہ کا متفق ہونا، جس کا نام ہے اجماع الصحابہ، صحابہ کا اجماع. اب جو صحابہ کے اجماع کا انکار کرے تو قرآن پاک نے صاف ذکر کیا کہ میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اس کو قرآن نے جہنمی ذکر کیا ہے کہ جو صحابہ کی اجماع سے نکل جائے. تو باقی صحابہ کرام ہر ایک دلیل کی ترتیب ہے. سب سے پہلے قرآن ہے، کتاب اللہ. کتاب اللہ کے مقابل بخاری مسلم کی روایت بھی نہیں چلتی. اور اہل حدیث وہی ہوتا ہے جس کا قرآن پہ ایمان نہیں. آج کل کا جو اہل حدیث ہے اس کے سامنے بخاری مسلم کی روایت پیش کرو اس کی طرف دوڑے گا، لیکن کتاب اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. مثلا قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں سنتا. غیر مکلف سب کہتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی آڑ سنتا ہے. اب ان سے کوئی کہے کہ قرآن تو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں سنتا، اب قرآن کی مانو گے یا روایت مانو گے؟ تو ان کا روایت پہ ایمان ہے، قرآن پہ نہیں ہے. قرآن کی 80 آیات کہتی ہیں کہ مرنے کے بعد اس جسم میں روح قیامت تک عادتاً واپس نہیں آتی. اور غیر مکلف سب کا عقیدہ ہے کہ دفن کے بعد روح پھر واپس آ جاتی ہے. اور اس پہ وہ روایت پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی کہ تعاد روحہ فی جسدہ. حالانکہ وہ روایت میں ایک راوی شیعہ ہے، ایک منکر تقدیر ہے، 2 مدلس ہیں. تو اب اس روایت پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. تو اسی طریقہ سے قرآن کے بعد حدیث کا نمبر ہے، لیکن حدیث کے لیے شرط ہے کہ حدیث صحیح ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، کسی راوی کی گپ نہ ہو. اور اس کے بعد تیسرا نمبر صحابہ کا ہے. اب کسی صحابی کا کوئی قول اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے مقابل کوئی رائے آ گئی، حدیث کو مانیں گے، رائے چھوڑ دیں گے. اصل ترتیب یہ ہے. بالفرض اگر آ جائے تو ہر دلیل کی ترتیب ہے، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر صحابہ ہے، تیسرے نمبر ہے. اور اگر کوئی صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتا کہ صحابہ کی رائے جیسے مودودی اور غیر مقلد ہیں ان میں ہمارا اختتام، کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں. تو جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا، جو بھی اہل حدیث کہلوائے یا جو بھی کہلوائے، وہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کا منکر ہے. قرآن پاک نے آمنو کما آمن الناس، اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا ہے. ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اگر نہیں تو انہما ہم فی شقاق. تو صحابہ کا معیار حق ہونا اور معیار ایمان ہونا یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا انکار کوئی بھی کرے وہ قرآن کا منکر ہے. تو جو قرآن کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز کب ہوگی؟ ویسے بھی اہل حدیثوں سے ذرا اعتراض کیا کرو، کیونکہ ان کے ہاں وضو، ان کے ہاں منی پاک ہے. منی اگر کپڑے شپڑے پہ لگی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں منی ناپاک ہے. تو اب اگر غیر مقلد مولوی بیچارے کے کپڑے ٹھیک نہ ہوں اس کے نزدیک تو پاک ہے، ہمارے نزدیک سے ناپاک ہے. اسی طرح ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ رطوبت فرج یہ بھی پاک ہے، عورت کی شرمگاہ کی رطوبت یہ بھی پاک ہے. اور اسی طرح ان کے نزدیک جو وضو کے ٹوٹنے کا قانون ہے وہ جب تک محلہ نہ سنے نہیں ٹوٹتا. تھوڑا بہت کچھ ہو جائے، کچھ بھی نہیں، ایستا سے ہو جائے، جب تک کوئی سنے نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہو سکتا ہے وہ غیر مقلد بیچارہ اس کام میں لگا ہوا اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. تو ہمارے نزدیک تو خروج النجاست من بدن المصلی مطلقاً، اگر بدن کے کسی حصے سے بھی نجاست خارج ہو تو وضو ٹوٹ گیا پورے بدن میں سے. ان کے نزدیک اور بہت سارے خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایسا سے ہوا نکلے وضو نہیں ٹوٹتا، اور بہت ساری چیزیں ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ ویسے بے وضو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ غیر مقلد کا ایمان قرآن پہ نہیں. اگر کوئی ایسا اہل حدیث ہو
جو کہے میں قرآن کو ترجیح دوں گا اور روایات کو قرآن کے تابع کر کے مانوں گا، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ اختلافات فروعی مسائل میں ہیں۔ اور اگر کوئی روایتوں کو ترجیح دے قرآن پر تو ایسے اہل حدیث کو ہم بالکل گمراہ اور بے ایمان سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دفتر میں گئے ہیں نا، ہاں، اس بندے کا مین عقیدت کا پتہ نہیں ہاں، کیسا ہے، تو اب اس میں قانون سمجھ آ گئی۔ قانون یہ ہے کہ اگر ایسا ایریا ہے جس میں اکثر آبادی موحدین کی ہے، جیسے سعودی عرب ہے، اب سعودیہ میں کسی بدعتی مشرک کی کوئی مسجد نہیں، اور دور دراز تک ہم چلے سعودیہ میں سب موحدین ہیں، جہاں پر بھی امام ہوگا عملی کوتاہیاں اپنی مقام پہ، عقیدہ سب موحد ملے، تو وہاں ہم نے کوئی مشرکوں کی مسجد نہیں دیکھی، وہاں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جہاں شرک زیادہ ہے، بدعت زیادہ ہے، تو وہاں پر جب تک تحقیق نہ ہو کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے، اس وقت تک آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جماعتی بھی ٹھیک ہے، حیاتی بھی ٹھیک ہے، ہم کو ہمارے دفتر کے نزدیک ہے، ہاں، اہم ہی وہ اشاعتی کرنے کی، ہاں، جب ہم ادھر نہ آئے تو بات ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں ان سے ملی تھی بہت سلام تھی، لیکن ایک دفعہ ان نے گڑبڑ کی مسئلے میں، اب ان سے ہاتھ ملانے کے دل نہیں کرتا۔ مسئلے میں جو گڑبڑ کرتا ہے، شرعی مسئلے میں جو مولوی مسئلے میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ انسان فوت ہو جاتا ہے، روح نکل جاتا ہے، واپس کب لوٹ کے آتا ہے، قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے نفخ ثانیہ کے بعد آئے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب قیامت قائم ہوگی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہیں یہ مر جائیں گے، زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوسری دفعہ سور پھونکنے سے پہلے 40 روز تک بارش ہوگی، اور وہ بارش خاص قسم کی بارش ہوگی، اس پر مردہ کے اجزاء جہاں پڑے ہیں وہ بارش کا پانی وہاں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع کر کے اسی جسم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ جسم جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہی جسم دوبارہ پیدا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم جیسے نطفے سے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، ایک ہڈی کا دم غذا، یہ پیٹھ کی ہڈی کا، یہ آج سائنسدانوں نے بھی اس تحقیق کو مان لیا، ایک معمولی سا سرہ وہ بچ جائے گا جس کو حدیث میں عجب الذنب کہا گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وجود کو اس ہڈی سے پیدا کریں گے، ادھر وجود تیار ہو جائیں گے، ادھر ساری روحیں سورہ اسرافیل میں چلی جائیں گی، کوئی الجین سے، کوئی سجین سے، اس کے بعد وہاں پر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس آیات کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں تدخلو کل روح فی جسدہا، تو ہر روح اپنے اس جسم میں واپس آ جائے گی۔ یہ جسم جب زندہ ہوگا پھر قبر میں نہیں رہ سکتا، پھر قبریں کھل جائیں گی اور بندہ باہر نکل آئے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ کل والا تھا یا آج والا ہے؟ اس میں علماء کی تحقیقیں چل رہی ہیں، ہمارا آج والا ہے، ہمارا یوم عرفہ آج ہے، اور سعودی عرب میں وہ کل ہو گیا، تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کا ابھی تک علماء سے فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ آج جنہوں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یوم عرفہ کا ثواب دے گا۔ علماء کی بعض مسائل میں تحقیقیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو صحیح نیت سے اپنے یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھے گا اللہ اس کو پورا ثواب دیں گے۔ جنہوں نے کل رکھا ہے ہاں عرفہ آدمی اس نے کلمہ پڑھتا ہے، آج کے سامنے جو ہے ستون ہے جڑا وہ تھر تھراندا ہے،
اللہ پاک کو اس ٹائم کیوں درد کھا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے جی کہ اس بندے کی جو بخشش نہیں ہوئی اس واسطے میں جناب درد کھا رہا ہے. ایک حدیث ہے یہ میرا خیال ہے رائے بینڈ والا جو سنا اسے جو اصل میں کوئی حدیث نہیں. اصل میں یہ جو ہمارے رائے بینڈ والے بھائی ہیں، ناراض نہیں ہونا، تو رائے بینڈ والے جو بھائی ہیں دنیا جہان کا جو جھوٹ ہو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ جہاں اور کہیں نہ ملے تو ہمارے ان بھائیوں کے پاس مل جاتا ہے. اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ، ایسے ایسے. اصل علم ہوتا نہیں، یہ چلتے ہیں چلہ لگاتے ہیں، پھر چلہ لگانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مفتی بن کے آتے ہیں، حالانکہ چلے کے لیے آدمی جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. یہ جب چلہ آج کل، پہلے جماعت نے بڑا اچھا کام کیا تو جو کام اچھا ہوا ہم اس کا نہیں انکار کرتے. آج کل کی بات کر رہا ہوں، آج تو سب علماء دارالعلوم دیوبند سے بھی اب فتویٰ آ گئی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور آج ہو ہی یہ رہا ہے کہ جو آدمی چلہ لگا کے آتا ہے نا وہ وقت کا مفتی اعظم ہے اور امام ابو حنیفہ ہے. 4 مہینے رہ کے پھر وہ مسئلے خود بناتا ہے، بتاتا نہیں، بناتا ہے مسئلے. اور یہ جتنے جھوٹ شوٹ سارے چلتے ہیں تو ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے چلتے ہیں، اور کئی قسم کے گندے گندے جھوٹ بھی چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ بھی بالکل پٹڑی سے اتر چکے ہیں. ہاں اب انہوں نے یہ نکال لیا. یہ آج مجھے چھدرو پر ایک آدمی آیا، پرانا مبلغ تھا، وہ آج ساتھی کہہ رہا تھا ہمارا جھگڑا بنا ہوا ہے ان کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ جو دائی ہوتا ہے نا، دائی کی روح اللہ براہ راست نکالتے ہیں. دعوت دینے والا اس کی روح کو اللہ اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں اور باقیوں کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں. اب یہ وہاں اس نے مسئلہ بیان کیا، حالانکہ یہ نرا جھوٹ پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. پھر اس نے کہا کہ رائے بینڈ کی دعوت پہ جو ہم چلتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، 49 کروڑ کا. اب آپ خود اندازہ کر لیں، کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا. یہ بھی روایت کمزور ہے سند کے اعتبار سے. چلو 1 لاکھ کا اکثر علماء نے یہی کہا ہے، دوسری روایات بھی اس کی تائید میں موجود ہیں. اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 50,000 نماز، بعد میں 10,000 کا بھی آیا، بہرحال 50,000 کا. تو اب آپ اندازہ فرما لیں کہ کعبہ افضل ہے یا رائے بینڈ افضل ہے. اگر کعبے میں اتنا خرچہ کر کے جاتے ہو، وہاں پر آپ کو ثواب مل رہا ہے 1 لاکھ کا، اور رائے بینڈ میں مل رہا ہے 49 کروڑ کا، تو کون بے وقوف پھر کعبہ جائے گا؟ پھر تو رائے بینڈ میں گزارا ہو گیا 1 لاکھ نماز کا، وہاں 49 کروڑ کا رائے بینڈ میں. اب یہ کسی جاہل نے ان میں یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اس پہ لڑتے بھی ہے. وہاں پر میں نے منڈی بہاؤدین کے آگے بیان کیا، کسی نے پرچی دے دی، تو اب جھوٹوں کی تردید کرنا تو ہم پہ فرض ہے. تو میں نے کہا بھئی اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں. وہاں جو بڑا چودھری تھا وہ تبلیغی تھا، رائے بینڈ کے ساتھ منسلک تھا، خیر اس کی وہاں تو جرات نہیں ہوئی. تو یہاں پھر آیا میرے پاس، پوری رات رہا، میں نے اسے پوری بات سمجھائی. تب جا کے کہتے ہیں ہمارے تو مولوی صاحب اور سارے کہتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا تمہارے مولوی قرآن سمجھتے ہیں فضائل اعمال کو، جو اللہ کا قرآن ہے اس میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ جھوٹا مسئلہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. باقی ہم بھی کہتے ہیں جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین کی دعوت دیتا ہے. یہ جو ابھی حضرت ابراہیم کی دعوت آپ نے سنی، اب یہ جا کے وہاں مشرکوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، 11ویں بھی کھائے، کل 40 میں بھی جائے، تو یہ پھر دائی نہیں. اللہ کے رسول اور قرآن کے مطابق یہ سب سے بڑا لعنتی ہے جو مشرکوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، کل 40 جمعراتیں اور سارے ان کی مجالس میں بھی شریک ہے اور ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے چکر میں ہے.
تو یہ قرآن و سنت کی دعوت نہیں ہے، قرآن و سنت کی دعوت صاف ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فرمانے کی نہیں پھر ہم اس کی شریف میں یہ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ شامل نہ ہوں، یہ کیسے مانیں گے؟ یہ تو بہت اچھا ہے، جو بھی حرام کام کرتا ہے غلط کر تو تعویل تو اس کے پاس ہے۔ مثلا مکہ کا مشرک کپڑے اتار دیتا تھا، تو اب اس سے جب پوچھتے ہیں بھئی تو ننگے طواف کیوں کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ان کپڑوں میں میں نے گناہ کیے، بات تو اس کی بھی معقول ہے، اب اس نے کپڑے اتار دیے۔ اچھا پھر ان کو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات منات عزا حبل ان کی کیوں پکارے کرتے ہو، تو وہ آگے سے تعویل کرتے یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، بس یہ تعویل کرتے کہ بس یہ ہماری اللہ تک پہنچا دیں گے، اللہ سے کام کرا دیں گے۔ اصل میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی مشرکین کو قائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تسأل عن اصحاب الجحیم اور فاصدع بما تؤمر، میرا پیغمبر آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، اعرض عن المشرکین، کوئی مانے نہ مانے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعوت رسول کے طریقے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یا تو ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان کی مذہبی رسومات میں اس لیے شریک ہوئے ہوں تاکہ میری بات سن لیں۔ تو پہلے اپنا ایمان بچانا ضروری ہے یا دوسروں کا ایمان بنانا؟ پہلے تو اپنا بچانا، تو جب مشرکوں کے پیچھے نمازیں تعویلوں سے پڑھتا ہے اور جائز سمجھتے ہے تو یہ خود بے ایمان ہے، اس کا اپنا ایمان نہیں، یہ دوسروں کو تبلیغ کیا کرے گا؟ بات تو یہ ہے۔ اس لیے پیغمبر کی دعوت، صحابہ کی دعوت، ائمہ کی دعوت صاف ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ہمارے رائے بند والے بزرگ حضرات تھے ان کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، یہ اب شروع ہوئی ہے۔ اب تو جناب طارق جمیل صاحب ہیں مذہبی سکالر، تو وہ کبھی شیعوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اصل دین کے وارث روافض ہیں، اور کبھی طاہر القادری کی تعریفیں ہو رہی ہیں، شیخ الاسلام ان کے مدرسے میں جا کے، کبھی کسی عرس پہ کھڑے ہیں کہ ہم اسی بابے کی برکت سے آئے ہیں، اور کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی ہے غیب بتلانے والے، یہ بریلویوں کے سٹیج پہ ترجمے ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت پیغمبر نے سکھلائی ہے پوری توحید کا بیڑا غرق کر کے۔ تو پھر ابھی یہ جو جنید جمشید اس کے ساتھ رہا ہے 16-17 سال رہا، اب اس نے جو مرنے سے پہلے چند دن نظمیں پڑھی، اب وہ نظمیں سنیں، نرا شرک ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبانہ پکار رہا ہے۔ تو اب کیا فائدہ اس تبلیغ کا، اس دعوت کا، کہ 17 سال آدمی ساتھ رہ کے اس کا خدا کی توحید کا عقیدہ نہیں بنا، اس کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی، اور توحید سمجھ آ نہیں سکتی بغیر قرآن کے۔ قرآن ہو تو توحید سمجھ آئے گی، ورنہ توحید نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے ہم نے اب ذرا یہ بھی ذہن میں رکھے، اتنا بڑا مرکز رائے بند، اتنا بڑا عالمی مرکز ہے، ہمارے دوست کیا کہتے ہیں عالمی مرکز ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اس عالمی مرکز میں عالمی کتاب قرآن کیوں نہیں؟ وہاں پر بھی فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے۔ چلو تم جاتے ہو دیہاتوں میں ایک بہانہ کرتے ہو سارے مولوی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جہاں مولوی نہیں تو فضائل اعمال پڑھیں، اور جہاں علماء چل رہے ہیں وہ قرآن کا درس کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور اسی طرح رائے بند میں سارے علماء بیٹھے ہیں، تو وہاں قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں، قرآن کی تفسیر کیوں نہیں، قرآن کا درس کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں درس قرآن ہوگا ہمارے رائے بند والے بھاگ جائیں گے، درس قرآن سے چڑھتے ہیں، اور فضائل اعمال کی تعلیم ہو تو سارے بیٹھے ہیں۔ اس کا یہی غلط نتیجہ نکلا۔ تو اصل بنیاد ہماری قرآن ہے، باقی ہمارے جو نئے نئے ساتھی جاتے ہیں وہ بیچارے بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں، صحیح راہ نہیں پتہ۔ ہمیں اخلاق کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اور انہیں صحیح مسئلہ سمجھانا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے فتویٰ لگا دو کہ وہ ضد میں آ کے مسئلہ تمہارا سنے ہی نہیں۔ تو مسئلہ کھول کر بیان کرو، اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط راہ ہے، اگر اس راہ پہ مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ مسئلہ کھل کے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے
ہمارے ریبینڈ والے ساتھی یہ مال بھی اپنا لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں. اب یہ آسان نہیں آج کے دور میں وقت نکالنا، مال خرچ کرنا، گھر سے سال سال کے لیے جانا، اور جذبہ بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں. یہ ساری چیزوں کے باوجود جو اصل راستہ تھا اس کو چھوڑ بیٹھے. اصل دعوت کا راستہ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر اسی قرآن کی دعوت دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت کا بھی تمہیں معنی سمجھ آ گیا تو وہ آیت آگے پہنچاؤ. تو اصل یہ کام تھا. ان لوگوں نے بجائے قرآن کے اور چیزوں میں پڑ گئے اور پھر قرآن کے ساتھ دشمنی شروع کر دی. جہاد، قرآن، کعبہ، ان تین چیزوں کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع ہو گیا. جی کرو. سب سے پہلی بنیادی بات قرآن کی ہوئی. دوسرے نمبر پہ حدیث کی جو آپ نے بات کی، اگر پہلے ہمارے کے اندر حدیث اگر لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہیں، آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. جتنی بھی حدیث ہے لکھی، چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، چاہے نماز کے بارے میں ہے، چاہے وضو جس کے بارے میں ہے، قرآن حدیث یعنی تبدیل کے بارے میں ہے، جتنے بھی ظاہر ذکر کے بارے میں اور ظاہر قرآن کے بارے میں اور ظاہر تبدیل کے بارے میں ہے، اور ساری چیزوں کے بارے میں یہ اگر غلط ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ واقعی یہ غلط ہے. پھر تو آپ یہ کہنے کے لیے تیار کہ یہ بات حقیقت ہے. اگر یہ نہیں ہے پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے. بہت اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بات سن لیں. اب جو آپ کو کہا گیا کہ 50 کروڑ نمازوں کا ثواب، یہ جو جس نے بات کی ہے کہ رائے بین کے اندر ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے 50 کروڑ نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. دلیل نہ کہ یہ اس پر دلیل. جو ہے یہ بات کسی نے اب میری بات سنو، اب میری بات سنو. آپ نے 3 باتیں کی، اب سنو. جس طرح میں نے حوصلے سے سنا آپ بھی حوصلے. پہلی بات میرا بھائی یہ ہے کہ میں اس کے آپ کو، اگر آپ عصر کے وقت ٹھہر جائیں تو میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے جاتا ہوں جہاں درس قرآن سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوا شیشے کو دیکھ کے بھاگتا ہے. میں پورے ملک میں چلتا ہوں، جہاں پر بھی ہم گئے ہمارے رائے بینڈ والے ساتھی درس قرآن کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس پر آپ کہیں تو ہزاروں عینی شاید میں آپ کو بتا دوں، آپ کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں. اس کا تعلق، اب دیکھیں میں ایک بات بیان کر رہا ہوں. ایک ہے کہ میں آپ کو اس پہ شہادت پیش کر دوں، گواہ پیش کر دوں. میں خود درس قرآن دیتا ہوں اور کئی مقام ایسے ہیں جہاں پر میں آپ کو لے جا کے دکھا سکتا ہوں کہ ادھر درس قرآن ہوتا ہے، سامنے فضائل اعمال پڑھتے ہیں مقابلے میں. میاں بالی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں میاں بالی مسجد سلطان علی میانہ محلہ میں، یہ سال تک ہوتا رہا کہ ادھر درس قرآن اور سامنے تبلیغی بیٹھے ہیں فضائل اعمال پڑھتے ہیں. اسی طریقہ سے یہ ترنول توحید و سنت، یہاں درس قرآن میں نے دیا اور جوں ہی قرآن کھلتا تبلیغی بھاگ گئے، ریبنڈی بھاگ گئے اور فضائل اعمال کھلی تو بیٹھ گئے. یہ جامعہ نعمانیہ، اس میں جہاں کچھ ساتھی موجود ہوں گے درس میں، اچھا وہاں سے اسی طرح یہ بٹھانا ہے. یہاں پر ہمارے حاجی صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، تبلیغیوں کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں. حاجی افتخار صاحب ہیں، تو تبلیغیوں کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے. آپ ان سے جا کے پوچھیں، جب بھی کوئی مولوی یہاں درس قرآن دیتا ہے سب سے بڑے مخالف یہ ہوتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں. ایک تو یہ شان. دوسرا میرا بھائی، آپ نے فضائل اعمال کی بات کی. فضائل اعمال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل غلط ہے، یا حوصلے سے سننا. اب اس میں مثلا یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 حدیثوں کو جلا دیا. مجموعہ تھا ان کے پاس، انہوں نے یہ اس میں ہے، چلو آپ تحقیق کر لیں، دیکھو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. حدیثوں کا مجموعہ جلا دیا. اب آپ خود فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو بکر صدیق
ان کے پاس جو حدیثیں تھیں وہ صحیح تھیں یا ضعیف تھیں؟ جو صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور اگر صدیق کی جمع کردہ حدیثیں ان کو صدیق نے جلا دیا تو حدیث حجت کیسے پھر بنے گی؟ دوسروں کے جمع کردہ کا کیا اعتبار ہے؟ یہ فضائل اعمال میں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرویزیوں کی تائید ہے منکرین حدیث کی، اور انتہائی ایسی غلط بات ہے کہ پورے دین کے لیے نقصان ہے. نمبر 2، فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز اس سے رہ گئی، دوبارہ پڑھ بھی لی تو 80 حقب جہنم میں جلے گا. اور ایک حقب لکھا ہے غالباً 1,88,00,000 سال، یہ لکھا ہے 2 کروڑ، چلو بہرحال مجھے یاد نہیں ہے 1 کروڑ ہے یا 2 ہے، کروڑوں کا پیمانہ. اچھا، تو وہاں پر جو ہے یہ روایت جو ہے یہ روایت بالکل غلط ہے، اول سے آخر تک غلط ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہوئی، صحابہ کی نمازیں بھی قضا ہوئی. آپ کی جنگ خندق میں 3 نمازیں پکی، چوتھی میں اختلاف ہے، 4 نمازیں ٹائم پہ نہیں ہوئی، آپ نے بعد میں اکٹھی پڑھی خندق کی جنگ میں. اسی طریقہ سے لیلۃ التاریس کی صبح کی نماز آپ کی قضا ہوئی، سب صحابہ کی بھی قضا ہوئی، دوبارہ پڑھی. اور یہ روایت جو ہے بالکل صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے اور اصول اسلام کے بھی خلاف ہے. تیسرے نمبر پر فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آدم کی توبہ تب قبول ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس روایت میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. اب میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، یہاں 2 باتیں ہیں. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا کائنات نہ بنتی، یعنی کائنات، وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب آپ قرآن اٹھائیں، سورۃ الطلاق آخری آیت ہے، تسلی سے گھر میں ترجمہ دیکھ لیں جس کا مرضی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اپنی توحید کے لیے. اور وہاں پر اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کا معنی سب مفسرین نے کیا یوحدون، اور الانس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اللہ نے پیغمبر کریم کو بھی پیدا کیا اپنی توحید کے لیے، کائنات بھی بنائی اپنی توحید کے لیے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اظہار حق. اللہ نے 14 طبق انبیاء، اصفیاء، ساری کائنات، خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اپنے مسئلہ توحید کے لیے، جبکہ وہ روایت قرآن کے صریح خلاف ہے. ایک نمبر 2، اللہ نے خود فرمایا کہ آدم کی توبہ کن کلمات پہ پوری ہوئی. دیکھیں سمجھنے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم نے کہیں پڑھا چھڑا نہیں ہے، تلقا ادھر سے لیے وہ کلمات اور اس پہ توبہ کی. اور سورۃ الاعراف میں اللہ نے وہ کلمات بھی بتا دیے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب مسئلہ سمجھنے کا ہے انصاف اور ٹھنڈے دل سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے فضائل اعمال وہ کہہ رہی، اب کس کی بات صحیح ہے؟ اچھا پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں پوری بات کہ وہاں جو روایت ہے اس کا راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور اس راوی کے متعلق سب محدثین متفق ہیں، اجمعوا علی ضعفہ کہ یہ راوی بالکل ضعیف راوی ہے. اور جہاں وہ روایت ہے مستدرک حاکم میں جو شیخ نے نقل کی ہے، مستدرک حاکم امام حاکم کی کتاب ہے، اور امام حاکم شیعہ ہے، اس کے شیعہ ہونے پہ سب کا اتفاق ہے. اور نیچے امام ذہبی اہل سنت کا امام ہے، اس کی یہ تلخیص. حاکم نے اوپر وہ روایت نقل کی، نیچے امام ذہبی نے لکھا موضوع، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے. یہی روایت یہ جو فضائل اعمال میں ہے. اب ایسی روایت کو جو پڑھے گا
وہ توحید کی طرف آئے گا یا قبروں کی طرف جائے گا؟ یہی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہت سے، ایک نہیں بہت ساری غلط باتیں ہیں. اب اسی طرح فضائل صدقات ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، یا اللہ تو میں اور میں تو، جو تیرے اور میرے درمیان فرق کرے شرک در شرک ہے. یا اللہ میں تو، میں اور میں تو، جو تیرے اور میرے درمیان فرق کرے یہ شرک ہے. یہ فضائل صدقات ہے. اور وہاں فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری روٹی ختم ہو گئی، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے روٹی دو. تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 2 چپاتیاں ملیں، ایک اس نے خواب میں کھا لی اور اٹھا تو دوسری ساتھ پڑی تھی. ایک آدمی کے کرایہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اس نے آ کر کرایہ مانگا تو آپ نے اس کو اشرفیاں دے دی، فلاں دے دیا. اب میرا بھائی، اچھا پھر فلانا جامی آیا، رومی آیا، اس نے آ کر سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک باہر نکالا مصافحہ کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے اس رومی جامی کے لیے ہاتھ باہر نکلا. 90,000 آدمی نے دیکھا. جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں. اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 آتے ہی کوئی نہیں تھا. پھر کون پٹواری تھا گرنے والا؟ ایک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنی بیٹی کے لیے نہیں نکلا، ابو بکر عمر عثمان کے لیے نہیں نکلا، علی حسن حسین کے لیے نہیں نکلا، اور اسی طرح ائمہ تابعین کسی کے لیے نہیں نکلا. اور وہ جامی صوفی اور رومی کے لیے ہاتھ نکلا اور 90,000 نے وہاں پر زیارت کی. اور سوال ہے پھر وہ صحابہ بنے یا نہیں؟ تو ایسی باتیں جب آدمی پڑھے گا، ان پہ ایمان ہوگا تو میرا خیال ہے کوئی بھی توحید کی طرف نہیں آ سکتا. پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو ادھر بابا لال بھی ہاتھ نکالتا ہے، فلانا بھی ہاتھ نکالتا ہے، سارے قبروں والے آتے ہیں مدد کرتے ہیں. تو یہ میرا بھائی توحید کی تبلیغ تو نہیں ہو سکتی ان عبارات سے. یہ تو میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ بتایا. پھر اس میں یہ ایسی عبارتیں ہیں کہ صحابہ نمازیں جو پڑھتے تھے، فلانے بزرگ نماز پڑھ رہا تھا، آگ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، ایسا مستغرق تھا. فلانے نے کہا کہ نماز کے اندر تیر نکالنا ہے، میرا تیر پہ وسط ہو. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، تیر پہ وسط ہو گیا، تیر نکالا گیا. تو نماز کے بعد انہوں نے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تم نے نکال لیا. تو وہ نماز میں کہیں اور ہوتے تھے. آپ ذرا بتائیں رسول اللہ کی نماز کامل ہے یا بعد والوں کی کامل؟ بخاری مسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نماز لمبا کرنا چاہتا ہوں لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں وہ سن کر نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں فتنے میں نہ پڑے. اب سوال یہ رسول کی نماز ہے. جی بالکل. جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ کیسے تیر نکالتے تھے یا ایسی بات ہے، وہ ایسے تھا کہ یہ نہیں ہے کہ جو نماز کے دوران ابھی ایسے کر رہا ہے بندہ، کبھی ایسے کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کھڑے ہوتے تھے اگر کوئی چیز نکالنا پڑتی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا یہ چیز نکالی گئی ہے یا نہیں نکالی گئی. کیسے پتہ نہیں چلتا؟ مثلا رسول اللہ کو پتہ چل رہا ہے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بالکل ایسے اللہ کے ساتھ دھیان دماغ ایسی نماز میرا بھائی نبی پاک دیکھیں. اب میں سمجھ گیا. نماز پڑھ رہا ہے یعنی اتنے سکون کے ساتھ، بہت اچھا، سکون کے ساتھ بہت نماز اچھا. پڑھ رہا ہے. ایک بندہ جو ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. میرا سوال سمجھے، میرا سوال دیکھیں، آپ بھی بولتے رہیں میں بھی بولتا رہوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ والی بات کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی ترجمانی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ تیر نکالا گیا اور تیر نکالنے کا درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی نماز اس طرح ہوتی کہ وہ دنیا سے اس طرح غافل ہو جاتے تھے اور مستغرق ہوتے تھے کہ ان کو تیر نکالنے کا بھی پتہ چلتا نہیں تھا. یہی کہنا چاہتے ہیں نا بزرگ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو ایسی نہیں تھی. آپ نماز کے اندر باہر بچے رونے کی آواز بھی سن لیتے تھے. تو ان لوگوں کی نماز آپ سے کامل ہو گئی. اچھا پھر سارے صحابہ موجود ہیں. آخری نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. آپ تشریف لے آئے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہوں گے مدینہ منورہ میں. آپ حجرہ مبارک سے
تشریف لے آنے لگے اور وہاں جو ممبر ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب صحابہ نے آپ کو دیکھا ہے، آتے ہوئے دیکھا، پھر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا مکانک، اگر نماز میں صحابہ اس طرح بے ہوش ہوتے تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح حال تھا، نہ تیروں کا پتہ نہ دردوں کا پتہ، تو سب صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو آتے ہوئے بھی دیکھا، ابو بکر صدیق پیچھے بھی ہٹ آئے، اور صحابہ کرام نے آواز بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور جو وہ گپے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے، ایسا گپوٹیشن لکھا ہوا ہے۔ اب صحیح احادیث کو چھوڑ کر گپوٹیشن کے پیچھے جن کی سند ہی نہیں، ان کے پیچھے لگ کے ہم اپنا ایمان کیسے خراب کریں؟ بات یہ ہے۔ فضائل اعمال میں آپ کو ایک پوری بات بتاؤں، ان باتوں میں غصہ نہیں کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق کرنی ہے، ان کی تحقیق کرنی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل اعمال بھی اچھی باتیں بھی ہیں، قرآن بھی لکھا ہے، حدیثیں بھی لکھی ہیں، بخاری مسلم کی بھی لکھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلیتاً غلط ہے، لیکن فضائل اعمال میں ایسی خطرناک باتیں بھی ہیں کہ جن پر ایمان رکھ کے کبھی توحید کی طرف آدمی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی والی کتاب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی دعوت قرآن رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ بریلویوں نے فضائل سنت نکال لی، ہم نے فضائل اعمال نکال لی، وہ دعوت اس کی طرف دیتے ہیں، ہم دعوت اس کی طرف دیتے ہیں، شیعوں نے اور نکال لی۔ تو اب فیصلہ کیسے ہوگا حق باطل کا؟ اور اگر مولویوں کی کتابیں چلنی تھی ہدایت کے لیے تو اللہ نے کس مرض کی دوا قرآن کو بنایا؟ قرآن تو ہدی للناس ہے، اور پھر یہ عام طور پہ کہا کرتے ہیں قرآن مشکل کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارا میرا بھائی سوال یہ ہے، آپ اس سوال کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور ان سے پوچھیں، اور یہ ہماری کسی سے ضد نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں خود جماعت کے ساتھ میرا ٹائم لگا ہے، یہ نہیں کہ میں باروں بار، میں اندر سے آیا ہوں، اور جماعت کے ساتھ جتنا میں رہا ہوں شاید یہ مولوی نہیں رہے اور مخلص بن کے رہے، لیکن اندر کی جو خرابیاں ہیں، اب یہ میں نہیں کہہ رہا۔ مفتی عیسیٰ صاحب نے کتاب لکھی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، کراچی کے سب علماء نے اس کی تصدیق کی ہے، بڑے بڑے مفتیان نے، وہ میرے پاس ادھر کتاب موجود ہے کلمۃ الہادی، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ شیخ موسیٰ صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، اور ہیں بھی وہ دوسرے گروہ کے جو دیوبندی اپنے آپ کو حیاتی کہلواتے ہیں، اس گروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ دجال کا لشکر ہے اور ان سے بچ کے رہنا فرض ہے، اور یہ کتاب لکھوانے والے مولانا سرفراز خان صفدر ہے۔ اور ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیوبند سے اب مستقل فتویٰ آ چکا ہے ان کے متعلق، دارالعلوم دیوبند سے۔ اچھا، مکے اور مدینے میں ان پہ پابندی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، دونوں پہ پابندی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا، مفتی تقی عثمانی کراچی والے، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ انتہائی سخت لفظ لکھے، اور کہتے ہیں پہلے میں بھی غلطی میں تھا، مجھے اتنی بات نہیں تھی کہ ان میں یہ خرابیاں ہیں، ان کے بزرگوں سے ملا میں، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بالکل دین دشمن ہے اور ان کے یہاں جہاد کے منکر ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی، یہ تقریر ترمذی میں آپ خود دیکھ لیں۔ اچھا، اسی طرح سنگین فتنہ ایک کتاب ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، تقریباً 30 کے قریب علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس گروہ کے علماء ہیں اور جن کا جماعت کے ساتھ وقت لگا ہے۔ اب وہ سب یہ خرابیاں بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن دشمنی ہے، جہاد دشمنی ہے، کعبہ دشمنی ہے، وہ سارے لکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک ایک عبارت لکھا دوں، سارے مفتیان کرام ہیں، سب سے بڑے بڑے حضرات ہیں۔ تو میرا بھائی ایک چیز ہے کہ اب دن ہے، اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ اب رات کے 12 بجے ہیں، اب کا دن کہنا صحیح نہیں، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی چل پھر کر ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو سوچے کہ یہ خرابیاں آخر کیوں پیدا کی گئی۔ یہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی یہ طرز فکر بالکل نہیں ہے، شیخ الحدیث صاحب کی یہ طرز فکر بالکل نہیں، یہ طرز فکر آج شروع ہو گئی۔
اور بالکل توحید و سنت جہاں بیان ہوگا یہ اس کے مقابلہ کریں گے. اور بدعات کی مجالس میں مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں اور ان چیزوں. اچھا پھر ایک بات ہے آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ چلہ نبی کریم علیہ السلام نے لگایا. سال سے روزہ میں بات بتاتا ہوں ان کی زندگی جو گزری وہ بھی میں بتاتا ہوں. ان والی زندگی ان میں ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سے روزہ کی ترتیب ہے اچھے طرز پہ سننا ہے چلے کی یا سال کی. یہ ترتیب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے شروع کی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ سے پہلے یہ ترتیب امت مسلمہ میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب ایک ہے کہ اس کو مصلحت مرسلہ سمجھ کے کرنا یہ جائز ہے. اس کو مقصود نہ بنایا جائے. للدین ہو فی الدین کا درجہ نہ دیا جائے. یہ جائز ہے. لیکن اب جو اپنی طرف سے پابندیاں لگ گئی ہیں سے روزہ چلہ سال اس کو اس طرز پہ بیان کیا گیا کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں کرتے تھے. چلے 40 میں یہ سال آپ کی زندگی یہی تھی. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو کئی ایسے ملا دوں گا. اگر میں آپ نے تو شکر ہے کہہ دیا کہ چلہ نہیں لگایا. ان کے سامنے اگر میں کہوں نا کہ آپ نے ایک چلہ بھی نہیں لگایا سے روزہ بھی نہیں لگایا تو وہ گلے پڑ جاتی ہیں. یعنی ترتیب یہ بنا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے سال سے روزے یہی ترتیب تھی. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. یہ ترتیب نہیں. پھر اس کے اندر کی جو قیودات ہیں چلے میں گھر واپس نہیں آنا جو بھی ہو جائے چلہ ٹوٹ جائے گا. 4 مہینے میں گھر واپس نہیں آنا چاہے ادھر سے 4 مہینے ٹوٹ جائیں گے. اس کے بدعت ہونے میں شک کی نہیں. انہوں نے اپنی طرف سے ایک ترتیب التزام اگر ویسے چلہ لگاتے لیکن اپنی طرف سے پابندیاں نہ لگاتے. جب انہوں نے پابندیوں کو مقصود سمجھ لیا ہے اور اس سے چلہ ٹوٹ رہا ہے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے اور پھر اس کے مخصوص فضائل جھوٹے شروع کر دیے تو یہ جو ترتیب ہے اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. پھر رائے بنڈ کی دعا کو انہوں نے اتنی اہمیت دی. یہاں سے لوگ جاتے ہیں رائے بنڈ صرف دعا کے لیے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں سپیشل دعا میں شریک ہونے کے لیے. یہ التزام تو پیغمبر کی زندگی میں نبی کی دعا کو بھی نہیں رہا, کسی صحابی کی دعا کو بھی نہیں رہا. جو آج حاجی صاحب کی دعا کو یہ اہتمام حاصل ہوا تو یہ بھی دین میں بگاڑ ہے, خرابی ہے. تو اس لیے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو اگر آپ تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک چیز دکھا کے بیان کروں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آپ ذرا خیال کرنا, آپ نے مکہ میں 10 سال گزارے اور 10 سال میں 73 کے قریب غزوات ہوئی. 73 کے قریب. آپ کی تشکیل کیا تھی؟ جہاد کی تشکیل تھی. مدینہ منورہ میں. مکہ میں 13 سال, مدینہ میں بھول گئی, مدینہ میں 10 سال اور 10 سال میں 73 غزوات ہوئے. تو وہ یہ چلہ تھا یہ لگاتے یہ ترتیب تھی؟ قطعاً نہیں. آپ کی مسجد نبوی یہ ٹریننگ سنٹر تھا, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور بخاری میں حدیث ہے جہاں پر نیزہ بازی کی مشق ہوتی تھی مسجد نبوی میں. مسجد کے اندر آپ کی پوری زندگی جہاد پہ مبنی زندگی ہے. اب مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح بیان کرتے ہیں, آدمی کے ذہن میں تصور آتا ہے جیسے اردا گرد پیر بیٹھے ہیں نا, شاید آپ کی بھی معاذ اللہ کوئی ایسی شخصیت تھی. حالانکہ آپ عرب میں جا کے دیکھیں, خدا کی قسم وہاں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مجاہد اعظم کائنات میں کوئی نہیں, سب سے بڑے مجاہد. اس لیے آپ کا لقب ہے نبی السیف. نبی السیف, تلوار والا نبی, نبی السیف. اس لیے آپ کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے, مشقتوں سے عبارت ہے اور قتال فی سبیل اللہ سے عبارت ہے, خصوصاً مدینہ کی زندگی. اب اس کو اپنے مخصوص چلوں پہ فٹ کرنا اور آلو مٹر کاٹنے پہ فٹ کرنا اور مشورے اسی کے کرنے, بھئی کعبہ کون پکائے گا, چائے کون پکائے گا, ان چیزوں پہ جہاد والی آیات اور حدیث کو فٹ کرنا,
اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ پورے رسول اللہ کی سیرت کی تعریف ہے اور سب سے بڑی بدماشی ہے. اور مجھے اسپیشلی غصہ آتا ہے کہ دیکھو آپ کی زندگی کیا ہے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا فٹنگ کر کے دی. مشورہ ہو رہا ہے جی آلو کون کاٹے گا, مٹر کون کاٹے گا, فلاں کون کاٹے گا. رسول اللہ کا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مجاہدین کا جو لشکر جا رہا ہے اس کے میمنہ پہ کون ہوگا, میسرہ پہ کون ہوگا, آگے کون ہوگا, پیچھے کون ہوگا, پانی کون لائے گا, دوائیں کون لائے گا, مرہم پٹی کون کرے گا, اسلحہ کون پہنچائے گا. اب اس مشورے کو انہوں نے پھر کیا ہے, آلو کون کاٹے, مٹر کون کاٹے, سبزی کون کاٹے, حلوہ کون پکائے, فلاں. اس سے بڑا ظلم میرا بھائی کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی پوری زندگی قتال کی زندگی ہے, جہاد کی زندگی ہے. صحابہ کی پوری زندگی قتال و جہاد کی زندگی ہے. اب یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اتنے صحابہ تھے, ان کا آپ دیکھیں دوستو بزرگوں, چند صحابہ جنت البقیع میں دفن ہیں, باقی صحابہ کوئی کہیں ہے کوئی کہیں. ان سے اگلی بات کیوں نہیں بتاتے وہ صحابہ وہاں کیوں گئے. ہم عرب کی زمین پہ پھرے ہیں, جہاں جہاں صحابہ کرام گئے اکثر جگہ ہم نے دیکھی, اور کوئی آپ کو ایسا پہاڑ نظر نہیں آئے گا جہاں صحابہ شہداء کی قبریں نہ ہوں. وہ جہاد کے رستے پہ نکلے ہیں اور یہ گردنیں موٹی کرنے کے رستے پہ نکلے ہیں. تو دونوں کا فرق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ جو دعوت ہے اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں, وہ میں نہیں کر رہا. میں صاف کہتا ہوں اگر اس دعوت کا بھی فائدہ ہے, یہ بھی میں کہتا ہوں اس دعوت سے مراد اس میں خرابیاں نہ ہوں, لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے لیکن یہ خرابیاں نہ ہوں, اس کا فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہے, میں اس کا منکر نہیں. لیکن رسول اللہ کی پوری زندگی کو اس چلے اور 40ویں اور تیسرے اور ان چیزوں پہ فٹ کرنا, اس سے بڑی تحریف دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور یہ آپ کی سیرت کے ساتھ ظلم ہے. جہاد کے بارے میں تبلیغی سے میری بات ہوئی, وہ پتہ ہے اس نے کیا جواب. چلو یہ تو تبصرے ہیں. کیا کہ جی یہ ہم کفر کو ختم کرنا بہتر ہے یا کافر کو. میں نے خود ایک کو سنا, میرا رشتہ دار ہے, آپ کہہ رہے تھے نا اس نے پوری زندگی لگائی ہوئی ہے, دی ہوئی ہے, کبھی کبھی آتا ہے. مجھے خود کہتے ہیں, 3 آدمی میرے ساتھ تھے, کہتا ہے کہ جس قرآن میں گردنیں کاٹنے کا حکم ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا. یہ اس کے لفظ تھے. اب کیا ایسا. اچھا مولانا ضرب علی خان صاحب ہیں کراچی والے, بڑے مفتی ہیں, کراچی کے سب مفتیوں سے بڑے وہ ہیں عمر میں بھی اور ہر لحاظ سے. مفتی ضرب علی خان کا ایک بیان ہے, اس سنگین فتنہ نامی اس فیس پہ, وہ آپ ذرا سن لیں. ہاں وہ ان کو ذرا سنائیں. تو اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ان کی خرابی اصلاح کی نیت سے بیان کرتے ہیں یہ گلے پڑتے ہیں, حالانکہ ہمارے اندر جو خامی ہے بیان. آپ نے دیکھو, آپ نے 3-4 باتیں کی, مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. کسی اور مولوی کے سامنے کرتا تو شاید وہ غصہ کرتا, لیکن ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو آپ کے دل کے اندر کی بات ہے آپ نے کر دی ہے. اس طرح ہم تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ مقصد اصلاح ہے نہ کہ فساد ہے. ایک بات لوگوں سے سنی گئی اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ تھا کہ سید ذات کے جو لوگ ہیں ان کو صدقہ خیرات یا قربانی کی کھال وغیرہ نہیں دے سکتے. میرا بھائی جہاں 2 مسئلے سمجھ لو. ایک تو سید کوئی قوم نہیں, سید کسی قوم کا نام نہیں ہے, یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. نہیں, ایک بات موٹی سی سمجھے کہ سید کسی قوم کا نام نہیں, کہ کوئی خاص طبقہ جیسے آوان ایک قوم ہے, اسی طرح اور مختلف اقوام ہیں, تو سید کوئی قوم نہیں ہے. یہ صرف اجمیوں میں مشہور ہو گیا کہ سید بھی قوم ہے. ایک بات, سید ایک اعزازی لقب ہے, لفظ ہے, جس طرح آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں جناب, سر, انگلش والے سر بولتے ہیں, تو سر اب کوئی کسی قوم کا نام نہیں ہے, سر ایک اعزازی لقب ہے. اسی طرح لفظ سید کا اعزازی لقب ہے. حضرت بلال حبشی تھے اور ان کو سید کہا گیا. اعتق سیدنا سیدنا, ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا. حضرت بلال کیا کہتے ہیں ہم, سیدنا بلال, سیدنا عمار. تو سید جو ہیں
یہ کیا ہے؟ اعزازی لقب ہے، کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اور آپ کی نسل پاک میں سے اگر کوئی آدمی ہے، عجم میں اکثر نسب محفوظ ہی نہیں۔ یہاں تو یہ کھاتا بنا ہے کہ کوئی رات کو مصلی ہوتا ہے، صبح اٹھ کے کہتے ہیں سید، تو یہاں پر تو نسب محفوظ ہی نہیں۔ ویسے اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے تعلق رکھتا ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا کی اولاد سے ہے یا خاندان رسول کی اولاد سے ہے اور اس کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، تو اس کے لیے صدقہ حرام ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی نہیں کھا سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا، یہ بات صحیح ہے۔ اور اس کا اگر پتہ نہ چلے، پتہ نہ چلے تو میں نے کہا عجم میں اکثر نسب محفوظ نہیں، اکثر کا نہیں پتہ، جنہوں نے محفوظ رکھے تو وہ ٹھیک ہے۔ کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے اس کا کیا لوگ پیتے ہیں کھڑے ہو کے؟ ویسے بھی پانی کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے، آداب ہیں بیٹھ کے پینا۔ اگر کوئی کبھی کھڑے ہو کے بھی پی لے تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جہاں تک آب زمزم کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آب زمزم کی حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہی مراد پوری کرتے ہیں، اور آب زمزم پی کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے وہ دعا اقرب الی الاجابت ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زمزم کو اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا بنایا ہے۔ یہ تین چیزیں زمزم کی فضیلت میں ثابت ہیں۔ باقی بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بیٹھ جاتا ہے، کوئی قبلہ رو ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی تعظیمیں ہیں۔ باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں پر کھڑے ہو کے؟ ہاں نہیں، یہ تو ان کی اپنی تعظیمیں ہیں۔ باخر دعوانا